نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعل لي وزيرا من أهلي اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما اللهم أخلصنا لوجهك الكريم اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج انشاءاللہ تجوید کا جو ٹاپک ہم پڑھیں گے اس کا نام ہے رموز اوقاف۔ وقف کے حوالے سے ہم اس سے پہلے ایک مکمل ٹاپک پڑھ چکے ہیں جس میں وقف کی ڈیفرنٹ ٹائپس ہم نے پڑھی تھی، کیفیت کے اعتبار سے، محل کے اعتبار سے اور قاری کے اعتبار سے۔ آج ہم جو ٹاپک پڑھیں گے رموز اوقاف، بیسیکلی یہ وقف کی علامات کے بارے میں اس میں بات کی جائے گی۔ وقف کی علامات چونکہ قرآن مجید میں ڈیفرنٹ جگہوں پر ہم دیکھتے ہیں کہ وقف کی مختلف علامات لگائی گئی ہیں، ان علامات کے بارے میں اور ان کا کیا حکم ہے یہ ہم جانیں گے۔ قرآن مجید میں جس طرح عوام الناس کی سہولت کے لیے اعراب اور نقطوں کا اہتمام کیا گیا، کیونکہ اگر ہم بالکل نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کے قرآن مجید کے نسخے دیکھیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ ان میں نقطے موجود نہیں تھے اور اعراب بھی۔ لیکن جب قرآن مجید کی تعلیمات پھیلیں اور دین اسلام پھیلا، عربیوں سے اجمیوں تک پہنچا، تو اس بات کی ضرورت محسوس ہوئی کہ اعراب اور نقطے لگائے جائیں۔ تو جہاں قرآن مجید کو پڑھنے کے لیے، اس کی آسانی کے لیے اعراب اور نقطوں کا اہتمام کیا گیا، اسی طرح رموز اوقاف کو بھی وضع کیا گیا۔ ان رموز کو وضع کرنے کی وجہ یہ تھی کہ جو شخص عربی زبان سے واقف نہ ہو اور نہ ہی معنی سے واقفیت رکھتا ہو تو اس کے لیے پہچان مشکل ہو جاتی ہے کہ کہاں پر وقف تام ہے، کافی، حسن یا قبیح ہوگا۔ اس لیے ایسے شخص کو چاہیے کہ آیت کے اختتام پر یا ان رموز پر وقف کرے جن رموز کا قرآن مجید میں اہتمام کیا گیا ہے۔ قرآن مجید کو جس طرح سے سمجھ کر پڑھنا، آیات کا معنی پتہ ہونا، تو جو ہم نے ٹائپ پڑھی تھی وقف کی محل کے اعتبار سے، جس کی یہ 4 اقسام تھیں: تام، کافی، حسن اور قبیح۔ جب ہم نے یہ اقسام پڑھی تھی تو اس میں اس بات کا ذکر کیا گیا تھا کہ ان مقامات پر وقف کرنا اس کے لیے آسان ہوگا جسے قرآن مجید کے فہم پر عبور حاصل ہو، اسے معلوم ہو کہ آیت میں کیا بات ہو رہی ہے اور کس مقام پر کون سا وقف ہوگا، یہ جاننا پھر آسان ہو جاتا ہے۔ لیکن اگر کوئی شخص قرآن مجید کے معنی اور مفہوم کو نہیں جانتا تو ایسی صورت میں یہ چند مختلف طرح کی نشانیاں یا علامتیں بیان کی گئیں وقف کے اعتبار سے، اور ان کا حکم بتایا گیا کہ ان کا حکم کیا ہوگا۔ ان کی تفصیل دیکھ لیتے ہیں رموز اوقاف کی۔ اس میں سب سے پہلے یہ علامت ہے جو کہ آیت پوری ہونے کی نشانی ہے۔ مختلف قرآن مجید میں مختلف طرح سے اس کا سمبل ہوتا ہے، اس کی علامت ہوتی ہے۔ بعض اوقات یہ ایک سادہ سا گول دائرہ ہوتا ہے، اور اس کے علاوہ بھی اگر ہم مختلف مصاحف دیکھیں تو مختلف طرح کی شکل ہوتی ہے جو کہ آیت کے اختتام پر ہوتی ہے۔ یہ گول علامت آیت پوری ہونے کی نشانی ہے۔ اصل میں یہ لفظ آیتن تھا جس کی جگہ اختصاراً گول تا لکھی جاتی ہے اور پھر اس کو گول دائرے کی شکل دے دی گئی۔ مثال کے طور پر ہم دیکھتے ہیں سورۃ الاخلاص میں ہر آیت کے اینڈ پر یہ علامت موجود ہے، اور نہ صرف موجود ہے بلکہ اس کے ساتھ آیت کا نمبر بھی درج کیا جاتا ہے۔ قل هو اللہ احد، یہاں پر اس کے بعد یہ علامت ہے اور یہاں پر یہ وقف کا نشان ہے۔ اسی طرح ایک اور علامت بھی ہم دیکھتے ہیں قرآن مجید میں، یہ ہنسا مختلف فیہ کی علامت ہے۔ یہ علامت اس جگہ پر ہوتی ہے جہاں پر علماء کوفہ یعنی امام عاصم وغیرہ کے علاوہ اور علماء نے آیت شمار کی ہو۔ یہ عموماً آیت کے اختتام پر تو نہیں، آیت کے بیچ میں کہیں پر ہوتی ہے، اور بہت کم یہ علامت پائی جاتی ہے۔ مثال کے طور پر ہم دیکھتے ہیں سورۃ البقرہ آیت نمبر 114 میں یہ علامت موجود ہے۔ یہاں پر اولئک لہم ما کان لہم ان یدخلوها الا خائفین، تو یہاں پر
مختلف فی کی علامت ہے، یعنی اس کے بارے میں مختلف آراء ہیں اور کچھ لوگوں کے نزدیک یہاں بھی آیت شمار ہوتی ہے۔ پھر اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ ایک اور علامت میم، یہ میم کی علامت مختلف مقامات پر پائی جاتی ہے۔ یہ وقف لازم کی علامت ہے، یہاں وقف کرنا ضروری ہے کیونکہ یہاں پر کلام مکمل ہوتا ہے، اور اس یہاں پر یہ قرآن مجید میں علامت موجود ہوتی ہے، تو ہم دیکھیں گے کہ عموماً قرآن کے حاشیے میں وہاں پر وقف لازم لکھا ہوا ہوتا ہے۔ اس میں ایک بات یاد رکھنے کی ضرورت ہے کہ لازم سے مراد فرض یا واجب نہیں، بلکہ لازم یہاں تاکید کے معنی میں ہے، یعنی جہاں پر وقف لازم لکھا ہو وہاں پر یہ فرض نہیں ہے کہ ضرور ہی رکا جائے، آگے بھی ملا کر پڑھا جا سکتا ہے، لیکن تاکید کے معنی میں یہاں پر لکھا جاتا ہے کہ وقف لازم ہے۔ مثلاً سورۃ البقرہ آیت نمبر 8 میں دیکھیے، آیت کے اختتام پر وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ، آیت کے اختتام پر ایک تو آیت کا نشان ہے کہ یہاں پر وقف کیا جائے گا، اس کے ساتھ ہی یہاں پر یہ میم کی علامت بھی موجود ہے، اور یہ بسا اوقات آیت کے اختتام پر ہوتی ہے اور بسا اوقات آیت کے درمیان میں بھی کسی حصے پر یہ علامت موجود ہوتی ہے جہاں پر وقف کرنے کی تاکید کی گئی ہے۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 26 میں دیکھتے ہیں کہ یہاں پر بھی یہ علامت آیت کے درمیان میں موجود ہے، الذین کفروا فیقولون ماذا اراد اللہ بہذا مثلا، تو یہاں پر ساتھ ہی آپ دیکھیں حاشیے میں بھی وقف لازم لکھا ہوا ہے، اور پھر ایک دفعہ وہی بات کہ یہاں لازم سے مراد واجب یا فرض نہیں بلکہ تاکید کے معنی میں ہے کہ یہاں پر وقف کیا جائے، یہاں پر ایک بات مکمل ہو رہی ہے۔ اس کے بعد ایک علامت طا، جو متعدد مقامات پر ہمیں یہ علامت نظر آتی ہے، یہ وقف مطلق کی علامت ہے، یہاں بھی وقف کرنا چاہیے، اور یہ بھی کلام تام پر ہوتا ہے۔ کلام تام یعنی جو ہم نے محل کے اعتبار سے ٹائپس پڑھی تھی ان میں سے پہلی ٹائپ تھی تام، لیکن وقف لازم کی طرح اس پر وقف کرنے کی زیادہ تاکید نہیں ہے، وقف کرنا چاہیے لیکن جہاں پر میم ہے وہاں پر زیادہ تاکید ہے، اور جہاں پر طا کی علامت ہے یہاں پر وقف کرنے کی تاکید نسبتاً کم ہے۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 7 میں دیکھیے، ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم، یہاں پر دیکھیے یہ علامت موجود ہے، اور یہاں پر جو وقف کیا جائے گا یہ وقف مطلق کی علامت ہے، وقف کرنا چاہیے لیکن اس کی تاکید وقف لازم سے کم ہے۔ اسی طرح آیت نمبر 19 میں دیکھیے، من الصواعق حذر الموت، یہاں پر بھی یہ علامت موجود ہے، اور یہاں پر بھی اگر ہم معنی کے اعتبار سے بھی دیکھیں تو یہاں پر بات مکمل ہوتی ہے اور اس کے بعد ایک نئی بات سٹارٹ ہو رہی ہے۔ نیکسٹ علامت جیم، یہ وقف جائز کی علامت ہے، یہاں وقف کرنا اور وصل کرنا دونوں طرح جائز ہے، اس کا درجہ وقف مطلق کے بعد ہے۔ ٹھیک، سب سے پہلے ہم نے کون سی علامت پڑھی؟ میم، جس میں وقف لازم جس کو کہا گیا جس کی تاکید سب سے زیادہ ہے، اس کے بعد طا ہے جس کی تاکید نسبتاً کم ہے، اور اسی طرح اب وقف جیم ہے جس کی تاکید اس سے بھی کم ہے۔ مثال کے طور پر آیت نمبر 9 میں ہم دیکھتے ہیں سورۃ البقرہ، یخادعون اللہ والذین آمنوا، ٹھیک ہے، تو یہاں پر وقف بھی کیا جا سکتا ہے، وصل بھی کیا جا سکتا ہے، دونوں صورتیں جائز ہیں۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 19 میں اس کی ایک اور مثال ہم دیکھتے ہیں، او کصیب من السماء فیہ ظلمات ورعد وبرق، ٹھیک ہے، اور یہاں پر یہ علامت موجود ہے جسے ہم یہاں پہ وقف بھی کر سکتے ہیں، وبرق یجعلون اصابعہم، ہم اسے ملا کے بھی پڑھ سکتے ہیں۔ اس کے بعد جو علامت ہے وہ ہے زا۔ زا کون سی علامت ہے؟ یہ وقف مجوز کی علامت ہے، یہاں وقف کرنا اضطراری کیفیت میں ہے اور وصل کرنا زیادہ بہتر ہے۔
اضطراری کیفیت، وقف کے بیان میں ہم نے یہ پڑھا تھا کہ اضطراری کیفیت کیا ہوتی ہے کہ آپ پڑھ رہے تھے، بیچ میں سانس ٹوٹ گیا، کھانسی آ گئی، چھینک آ گئی، ایک دم سے آپ کو رکنا پڑا، تو اسے کہتے ہیں اضطراری کیفیت، اور یہاں پر وصل کرنا زیادہ بہتر ہے۔ مثال کے طور پر سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 7 وَعَلَىٰ أَبْصَارِهِمْ غِشَاوَةٌ، یہاں پر دیکھیے یہ علامت موجود ہے، تو یہاں پر کیا کہا گیا کہ وصل کرنا زیادہ بہتر ہے۔ پھر ہے صاد، صاد کی علامت کیا ہے؟ یہ وقف مرخص کی علامت ہے، یہاں وصل کرنا زیادہ بہتر ہے، اضطراری کیفیت میں بھی وقف کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ اس سے پچھلی جو ہم نے کیفیت کون سی پڑھی تھی وقف کی؟ زا، جس میں کہا گیا کہ اضطراری کیفیت میں وقف کر سکتے ہیں، وصل کرنا زیادہ بہتر ہے، اسی طرح صاد میں بھی یہی بات کی جا رہی ہے۔ وقف مرخص میں وقف کی وجہ وقف مجوز سے کمزور ہوتی ہے۔ مثال کے طور پر سورۃ البقرہ ہم دیکھتے ہیں آیت نمبر 16 میں اولئک الذین اشتروا الضلالۃ بالہدی، بالہدی کے بعد دیکھیے یہ علامت موجود ہے کہ جس کے بارے میں کہا اضطراری کیفیت میں وقف ہو سکتا ہے، لیکن وصل کرنا ساتھ ملا کے پڑھنا زیادہ بہتر ہے۔ اس کے بعد علامت ہے قوف، قوف کے بارے میں کیا ہے؟ یہ قیل علیہ الوقف کا مخفف ہے، یعنی اس جملے کا قیل علیہ الوقف کا مخفف ہے۔ قیل علیہ وقف سے کیا مراد ہے؟ قیل کہا گیا علیہ اس پر، الوقف وقف کا، اس مقام پر وقف کے لیے کہا گیا ہے، لیکن بہتر یہ ہے کہ اس مقام پر نہ ٹھہرا جائے، اس کو وقف تعویلی بھی کہتے ہیں۔ مثلا سورۃ البقرہ آیت نمبر 5 میں دیکھیے اولئک علی ھدی من ربہم، اس کے بعد دیکھیے یہ علامت یہاں پر موجود ہے۔ اس کے بعد ایک علامت ہے کاف، یہ کذالک کا مخفف ہے، کذالک اس لفظ سے کیا مراد ہے؟ اسی طرح، ٹھیک ہے۔ تو یہ علامت وقف کے بعد آتی ہے اور وصل کے بعد بھی آتی ہے، تو جس علامت کے بعد یہ حرف قاف لکھا ہوا یہ والی علامت آئے گی، اس کا حکم بھی وہی ہوگا، یعنی اگر یہ علامت وقف کے بعد آ رہی ہے تو وہاں پر بھی وقف کیا جائے گا، اور اگر یہ علامت وصل کے بعد آ رہی ہے تو پھر وہاں پر وصل کیا جائے گا، جس علامت کے بعد آئے گی اسی کو فالو کیا جائے گا۔ اس علامت کے بارے میں یہ بات کہی جاتی ہے کہ یہ علامت موجودہ دور کے قرآن مجید میں کم ہے، پہلے قرآن مجید میں یہ ہوتی تھی، موجودہ دور کے قرآن مجید میں اس کی مثال کم ہی ملے گی۔ اس کے بعد کی جو علامت ہے اسے کہتے ہیں قلے، ٹھیک ہے۔ قلے یہ الوقف الاولی کا مخفف ہے، یہاں پر وقف کرنا بہتر ہے، ٹھیک ہے۔ الوقف الاولی، اولا کہتے ہیں زیادہ بہتر کو، تو وقف کرنا زیادہ بہتر ہے، اس کے لیے یہ علامت استعمال ہوتی ہے۔ ہم دیکھتے ہیں سورۃ المؤمن میں اس کی ایک مثال ہمیں ملتی ہے واللہ یقضی بالحق والذین یدعون من دونہ لا یقضون بشیء، یہاں پر یہ علامت موجود ہے اور یہ عموماً عربی مصحف میں لکھی ہوئی پائی جائے گی، تو یہاں پر وقف کرنا بہتر ہے۔ پھر ایک اور علامت ہے جسے قف کہتے ہیں، یہ قد یوقف علیہ کا مخفف ہے، اس پر بامر مجبوری وقف کرنا جائز ہے، لیکن وقف اختیاری کرنا بہتر نہیں، یعنی خود سے وقف کرنا یہ بہتر نہیں، کسی مجبوری کے سبب اس پر وقف کیا جا سکتا ہے۔ مثلا سورۃ البقرہ میں ہی اس کی ہمیں ایک مثال ملتی ہے آیت نمبر 213 میں کان الناس امۃ واحدہ، اس کے بعد آپ دیکھیں یہ علامت موجود ہے، اور اس کے بارے میں کیا ہے کہ یہاں پر مجبوری کی حالت میں تو کیا جا سکتا ہے، ادروائز اس کو ملا کر پڑھا جانا ہی بہتر ہے۔ پھر ایک اور علامت ہے جسے کہتے ہیں صل، یہ قد یوصل کا مخفف ہے، یہاں وصل کرنا بہتر ہے اور وقف ضعیف ہے، یعنی وقف کمزور ہے، نہ کیا جائے، وصل کرنا زیادہ بہتر ہے۔ قف اور صل میں فرق یہ ہے کہ قف پر وقف راجع ہے اور صل پر وصل راجع ہے، ٹھیک ہے۔ آپ دیکھیں جیسا کہ نام سے ظاہر ہے قف وقف سے ملتا جلتا ہے، تو وہاں پر وقف کرنا راجع ہے، پسندیدہ ہے، بہتر ہے کہ وہاں پر وقف کر لیا جائے، اور صل پر وصل راجع ہے،
صل جیسا کہ نام سے ظاہر ہے، وصل سے ملتا جلتا ہے، تو اس پر وصل راجع ہے۔ پھر ہے نیکسٹ قلا۔ قلا کیا ہے؟ یہ قیل لا وقف علیہ کا مخفف ہے، یعنی ایک جملہ ہے جس کا مخفف اور جس کے لیے ایک مختصر لفظ استعمال کیا جاتا ہے جسے قلا کہتے ہیں۔ یہاں وقف کرنا علماء کے ہاں مختلف فی ہے، یعنی مختلف آراء ہیں یہاں پر وقف کرنے کے حوالے سے، لیکن وصل اولا ہے۔ جو وقف کے قائل ہیں ان کے قول پر وقف کے بعد اعادہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، ما بعد سے ابتدا کی جائے گی۔ یعنی اس علامت پر جو علماء یہ کہتے ہیں کہ اس علامت پر وقف کیا جائے تو وقف کرنے کے بعد آیت کو پیچھے سے نہیں پلٹایا جائے گا بلکہ آگے سے ہی ابتدا کی جائے گی۔ نیکسٹ علامت صلا ہے، یہ الوصل اولا ہے، اس کا مخفف ہے، اس جگہ پر وصل کرنا بہتر ہے، لیکن اگر یہاں پر وقف کیا تو ما قبل سے اعادہ کیا جائے گا۔ یعنی اس سے کیا مراد ہے کہ یہاں پر اگر اس علامت پر وقف کر لیا تو آیت کو آگے سے نہیں پڑھا جائے گا بلکہ پیچھے سے پلٹایا جائے گا۔ یہ علامت عموماً صاد لام اور یا اس صورت میں بھی لکھی ہوئی موجود ہوتی ہے، ایک ہی معنی ہے، چاہے یہ اس طرح سے لکھی ہوئی پائی جائے یا اس طرح سے، ٹھیک ہے۔ اب آپ دیکھیں اس آیت میں، آیت نمبر 109 میں، لو یردونکم من بعد ایمانکم کفارا، اگر اس علامت کا اعتبار کیا جائے تو یہاں پر کیا کہا گیا کہ وصل کرنا بہتر ہے، کفارا حسدا من عند انفسہم، لیکن اگر یہاں پر وقف کر لیا ایمانکم کفارا تو ما قبل سے اعادہ کیا جائے گا، یعنی پیچھے سے پلٹا کر آیت کو آگے ملایا جائے گا، من بعد ایمانکم کفارا حسدا من عند، یوں پھر ملا کے پڑھا جائے گا۔ اس کے بعد ایک اور علامت ہے لام زبر الف لا کی علامت، لا کا مطلب نہیں ہے، یہ کس کا مخفف ہے؟ یہ لا وقف علیہ، یعنی اس پر وقف نہ کیا جائے، یا لا تقف کا مخفف ہے، یہاں وقف نہیں کرنا چاہیے، اگر وقف کیا تو ما قبل سے اعادہ کیا جائے گا۔ مثلا آیت نمبر 11 سورۃ البقرہ، وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ، اب یہاں پر یہ علامت موجود ہے اور یہاں کیا کہا گیا؟ لا کا مطلب یہاں وقف نہیں کیا جائے گا، اگر یہاں وقف کیا ہے تو پھر آیت کو قولوا انما سے ابتدا نہیں کی جائے گی بلکہ پیچھے سے پلٹایا جائے گا، لا تفسدوا فی الارض قولوا انما نحن مصلحون، اس طرح سے آیت کو مکمل کیا جائے گا۔ اگر یہ نشان جو لام زبر الف لا کا نشان ہے، اگر یہ آیت کے نشان کے اوپر ہو، آیت کی علامت کیا تھی؟ گول دائرہ، اور اگر اس کے اوپر یہ علامت پائی جائے تو ایسی صورت میں وقف کرنا درست ہے بلکہ سنت ہے، اور ما بعد سے ابتدا بھی صحیح ہے۔ مثلا آپ دیکھیے سورۃ البقرہ میں آیت نمبر 18 میں، صم بکم عمی فہم لا یرجعون، یہاں پر آیت مکمل ہو رہی ہے اور یہ آیت کی علامت وہاں پر موجود ہوتی ہے جہاں پر کلام مکمل ہو رہا ہو، ایسی صورت میں اگر اس کے اوپر لا ہے تو یہاں پر وقف کرنا درست ہے بلکہ سنت ہے، اور ما بعد سے ابتدا کرنا درست ہے، یعنی نیکسٹ آیت سے پھر پڑھا جائے گا، پیچھے سے نہیں پلٹایا جائے گا۔ اس حوالے سے ایک اور بات کہ علماء اوقاف کا موقف کیا ہے، یعنی وہ علماء جو وقف کے رموز جو ہمیں بتاتے ہیں، اس کے بارے میں ہمیں قواعد دیتے ہیں، ان کا کیا موقف ہے۔ اس میں سب سے پہلی بات، ہر وہ مقام جہاں پر وقف نہ کرنے کا حکم ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ ما بعد سے ابتدا نہ کی جائے بلکہ وقف کی صورت میں ما قبل سے اعادہ کیا جائے۔ یعنی آپ دیکھیں کہ ہم نے ابھی ان ساری علامتوں میں سے خاص طور پر 2 علامتیں ایسی پڑھی ہیں، صلا اور لا، یہ 2 علامتیں وہ ہیں کہ جن کے بارے میں کہا گیا کہ یہاں وقف نہ کیا جائے۔ اب اس سے مراد یہ نہیں ہے کہ اگر یہاں پر وقف ہو گیا تو کوئی غلطی ہو جائے گی یا حرام درجے کی غلطی ہوگی، ایسا نہیں ہے۔ اگر یہاں پر وقف کر لیا ہے تو پڑھنے کی صورت کیا ہے کہ پھر آگے سے شروع نہیں کیا جائے گا بلکہ پیچھے سے چند الفاظ کو لیتے ہوئے آیت کو
پلٹایا جائے گا اور ما قبل سے اعادہ کیا جائے گا، یعنی جہاں آپ نے وقف کیا ہے اس کے پیچھے سے 2-3 الفاظ کو ساتھ ملاتے ہوئے پھر نیکسٹ پڑھا جائے گا۔ جبکہ اس حوالے سے دوسری بات وہ کیا کہتے ہیں کہ ہر وہ مقام جہاں پر وقف کی اجازت دی ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ ما بعد سے ابتدا کی جائے۔ وہ جتنی بھی علامتیں ہم نے پڑھی ہیں اینڈ میں ان کا ریویو بھی دیکھیں گے، ان سب علامتوں کے لیے جہاں یہ کہا کہ یہاں وقف کر سکتے ہیں، حکم کیا ہے کہ اب جب وقف کر لیا تو اب پیچھے سے نہیں پلٹانا آیت کو، بلکہ آگے سے ہی کنٹینیو کرنا ہے۔ وقف کی علامت کے بعد سے جو بھی لفظ ہے وہیں سے کنٹینیو کرنا ہے۔ اس کے بعد ہے وقف معانقہ یا مراقبہ۔ یہ کیا ہوتا ہے؟ یہ قریب قریب 2 جگہ 3 نقطے وقف معانقہ کی علامت ہیں۔ بعض اوقات قرآن مجید کے حاشیے میں معانقہ یا مراقبہ کی بجائے مع کا لفظ بھی لکھا ہوتا ہے۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب ہے وقف کے 2 موقعوں کا قریب قریب جمع ہونا۔ ہم اس کی مثال بھی دیکھتے ہیں کہ کیا اس کی مثال ہے۔ اس کا حکم کیا ہے؟ 2 نشانوں میں سے کسی ایک نشان پر وقف کرنا اور دوسرے کو ملا کر پڑھنا۔ دونوں جگہ وقف کرنا یا دونوں جگہ وصل کرنا درست نہیں۔ اسی طرح یہاں پر فصل اول وصل ثانی یا وصل اول فصل ثانی کے ساتھ پڑھنا چاہیے۔ فصل کل ناجائز ہے اور وصل کل بعض کے نزدیک جائز ہے۔ اس سے کیا مراد ہے؟ یہ بات ہم آیت سے مزید واضح کرتے ہیں۔ جی آپ دیکھیے سورۃ البقرہ کی بالکل ابتدائی آیت ہے، آیت نمبر 2، ذَلِكَ الْكِتَابُ لَا رَيْبَ فِيهِ هُدًى لِّلْمُتَّقِينَ۔ یہ علامت کہاں موجود ہے؟ یہاں دیکھیے 3 نقطے یہاں پر ہیں اور 3 نقطے یہاں پر ہیں۔ اس کے بارے میں حکم کیا ہے کہ ان 2 مقامات میں سے کسی ایک مقام پر وقف کیا جائے گا اور دوسرے کو ملا کر پڑھا جائے گا۔ دونوں جگہوں پر وقف کرنا یا دونوں جگہوں پر وصل کرنا یہ جائز نہیں ہے۔ مثلاً کیسے کہ نہ تو ہم اسے یوں پڑھیں گے لا ریب فیہ ھدی للمتقین، نہ ہم یہاں رکے اور نہ ہم یہاں رکے، یہ درست نہیں۔ دوسری چیز کیا ہے؟ ذَلِكَ الْكِتَابُ لَا رَيْبَ فِيهِ ھدًى لِّلْمُتَّقِينَ، یہ بھی درست نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، تو دونوں مقام پر وصل کرنا یا دونوں مقام پر وقف کرنا اور رک جانا یہ درست نہیں۔ اس کا حکم یہ ہوتا ہے کہ کسی ایک مقام پر وقف ہوگا اور ایک پر وصل ہوگا۔ کس طرح سے؟ یا تو میں یہاں وقف کروں ذَلِكَ الْكِتَابُ لَا رَيْبَ، اب چونکہ یہاں وقف کر لیا ان علامت پر، نیکسٹ مجھے ملانا ہوگا فِيهِ ھدًى لِّلْمُتَّقِينَ، یہ صورت بھی جائز ہے۔ دوسری صورت کیا ہے؟ ذَلِكَ الْكِتَابُ لَا رَيْبَ فِيهِ، اب میں نے کیا کیا؟ یہاں ملا دیا اور یہاں وقف کر دیا، تو یہ مراد ہے ان نقطوں والی جگہوں پر اس کا حکم یہ ہے۔ اور اسی طرح جیسے یہاں پر کہا کہ یہاں فصل اول وصل ثانی یا وصل اول فصل ثانی کے ساتھ پڑھنا جائز ہے، اسے کیا مراد ہے؟ یعنی آپ دیکھیں کہ آیت ایک طرح سے 3 پورشن میں ڈیوائیڈ ہوگی۔ پہلا پورشن یہ ہے لا ریب تک، دوسرا فی اور تیسرا ھدی للمتقین۔ ان دونوں کو ملا دیا جائے یا تو وصل اول اور اس کو سیپریٹ پڑھا جائے فصل ثانی، یا پھر اس کو الگ پڑھ لیں اور لا ریب پہ وقف کر لیں فصل اول اور دوسرے کو ملا لیں وصل ثانی۔ ٹھیک ہے، یہاں اس سے یہ مراد ہے دونوں پر وقف نہیں کرنا اور دونوں پر وصل نہیں کرنا، یہی اس کا حکم ہے۔ اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ چند ایک مقامات پر یہ لکھا ہوا ہوتا ہے وقف النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس سے کیا مراد ہے؟ یہ علامت اس جگہ لکھی گئی ہے جہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فصاحت، بلاغت اور حسن وقف کی رعایت رکھتے ہوئے وقف فرمایا ہے۔ یہاں پر مثال کے طور پر سورۃ البقرہ آیت نمبر 48 میں دیکھیں، یہ اس مقام پر اس کی علامت لگائی گئی ہے اور ساتھ ہی دیکھیں یہاں پر لکھا ہوا ہے وقف النبی صلی اللہ علیہ وسلم، تو یہاں پر وہ وقف ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا۔ اس کے بعد وقف جبرائیل، جسے وقف منزل بھی کہتے ہیں، یہ علامت اس جگہ لکھی گئی ہے جہاں جبرائیل علیہ السلام نے
وہی سناتے ہوئے خصوصی طور پر وقف کیا۔ مثلاً ہم دیکھتے ہیں قرآن مجید میں سورۃ البقرہ آیت نمبر 146 میں آپ دیکھیے آیت کے اختتام پر علامت موجود ہے اور اس کے ساتھ ہی یہاں پر دیکھیے لکھا ہوا ہے وقف منزل، ٹھیک ہے، یعنی وہ وقف جو نزول کے وقت کیا، اور کس نے کیا؟ جبرائیل علیہ السلام نے وہی سناتے ہوئے خصوصی طور پر وقف کیا۔ بعض علماء کے نزدیک وقف النبی صلی اللہ علیہ وسلم اور وقف جبرائیل ایک ہی بات ہے، وہ اسے ایک ہی شمار کرتے ہیں۔ پھر ہم دیکھتے ہیں کہ ایک وقف ہے وقف غفران۔ وقف غفران کیا ہے؟ غفرہ سے آپ دیکھیے یہ علامت اس جگہ پر ہے جہاں معنی اور مفہوم کے اعتبار سے عمدہ ترین وقف ہے۔ پڑھنے اور سننے والے کو چاہیے کہ اس موقع پر استغفار کرے اور اللہ کے عذاب سے پناہ مانگے۔ سورۃ الملک میں ہم دیکھتے ہیں ہمیں اس کی مثال ملتی ہے آیت نمبر 19 میں۔ آیت کے درمیان میں یہاں پر یہ علامت دیگر اور وقف کے ساتھ موجود ہے۔ یہاں پر آپ دیکھ رہے ہیں کہ حاشیے میں لکھا ہوا ہے، یہاں وقف لازم بھی ہو رہا ہے جو میم کی وجہ سے ہے، وقف منزل بھی ہے، اور وقف غفران بھی کہا گیا یہاں پر۔ یہ تینوں علامتیں جو وقف کی ہم نے پڑھی ہیں، وقف النبی صلی اللہ علیہ وسلم، وقف جبرائیل اور وقف غفران، یہ قرآن مجید کے حاشیے پر لکھے ہوتے ہیں۔ ابھی جیسا کہ آپ نے مثال میں بھی دیکھا کہ آیت کے اندر صرف ایک ہلکی سی علامت ہے، جبکہ اس کا نام اصل جو ہے وہ قرآن مجید کے حاشیے پر لکھا ہوا ہوتا ہے۔ پھر ہے وقف کفران، کفرہ سے ہے، جیسے وقف قبیح بھی کہا گیا۔ اس کے بارے میں کیا آتا ہے؟ یہاں وقف کرنے سے معنی مراد الہی کے خلاف ہو جاتا ہے، یعنی جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ بات فرما رہے ہیں اس کا معنی بدل جاتا ہے، اس لیے یہاں وقف نہیں کرنا چاہیے۔ اگر اضطراری حالت میں وقف کیا تو ما قبل سے اعادہ کرنا ہوگا۔ اور یہ بات ہم نے وقف کے بیان میں بھی پڑھی تھی کہ یہ بات ہمیشہ یاد رکھنی ہے، اگر وقف اضطراری ہے، ایسی کیفیت میں ہے کہ ہم کرنا نہیں تھا، اچانک کرنا پڑا، اور وہ موقع یا محل بھی نہیں ہے جہاں پر وقف کیا جائے، تو ہمیشہ ما قبل سے اعادہ کیا جائے گا۔ اس کے حوالے سے ایک نوٹ جو یاد رکھنے کی بات ہے، وقف کفران اور قبیح بعض قدیم مصاحف کے حاشیے پر تحریر ہوتا تھا، موجودہ زمانے کے مصاحف میں مرسوم نہیں، یعنی یہ لکھا ہوا مصاحف میں نہیں ملے گا آپ کو۔ قدیم مصاحف اگر کوئی ایسا ہو دیکھنے کا موقع ملے وہاں پر یہ مینشن ہوگا، لیکن موجودہ زمانے کے مصاحف میں مرسوم نہیں۔ تو یہ تھی رموز اوقاف کے حوالے سے مختصراً ایک بات۔ اس حوالے سے دو تین چیزیں یاد رکھنے کی ضرورت ہے۔ سب سے پہلی بات کہ الحمدللہ ہم لوگ جس طرح سے قرآن مجید کو ترجمہ، اس کے معنی اور مفہوم کے ساتھ پڑھنے کی کوشش کر رہے ہیں، سمجھ رہے ہیں، تو جب ترجمہ معلوم ہو تو وقف کرنا آسان ہو جاتا ہے، کیونکہ ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ کیا بات ہو رہی ہے، کہاں پر اس بات کا اختتام ہے، اور اگر بات مکمل ہو گئی ہے تو وقف بھی ہو سکتا ہے اور ما قبل سے اعادہ بھی نہیں ہوگا، ما بعد سے پڑھا جائے گا۔ اور اسی طرح جب معنی معلوم ہوتا ہے تو ایسے میں اگر کسی ایسی جگہ وقف ہو جائے جہاں بات بیچ میں کٹ جاتی ہے تو ہمیں یہ معلوم ہوتا ہے کہ ما قبل سے اعادہ کیا جائے گا۔ اسی طرح یہ جو ہم نے رموز اوقاف پڑھے ہیں، یہ علامتیں جو ہم نے پڑھی ہیں، یہ عموماً ان لوگوں کے لیے ہیں جنہیں قرآن کا بالکل بھی معنی نہ پتہ ہو، تو وہ چند ایک علامتوں کو اور ان کے حکم کو ذہن نشین کر لیں اور اس کے مطابق اس کی تلاوت کریں۔ ان تمام علامات کے حوالے سے مختصراً جو ایک بالکل چھوٹی سی بات یاد اگر ہم رکھ لیں، اور جو یاد رکھنا ضروری ہے جس سے ان کو اپلائی کرنا آسان ہو جائے گا، وہ یہ ہے کہ انہیں دو طرح سے ڈیوائیڈ کر لیا گیا ہے۔ وہ علامات جیسے میں نے میم سے سٹارٹ کیا تھا، آپ دیکھیے میم، طا، جیم، زا، صاد، قاف، اور یہ کاف ہے، سوری یہ لام نہیں ہے، یہ کاف ہے، قلا، قف، صل اور قلا، ٹھیک ہے۔ یہ ساری علامتیں جہاں بھی موجود ہوں گی جب ہم ان پر وقف کریں گے تو ما بعد سے ابتدا کی جائے گی۔ یہ ہے ان شارٹ جو ہمیں یاد رکھنا ہے، ٹھیک ہے۔ سب علامتیں جہاں یہ موجود ہوں گی جب ہم وہاں پر وقف کریں گے تو ما بعد سے ابتدا کی جائے گی، سوائے ان دو علامتوں کے صلا اور لا، ان پر جب وقف ہوگا تو ما قبل سے اعادہ کیا جائے گا۔
تو اس کو مزید آسان کرنے کے لیے آپ کس طرح سے یاد رکھیں، آپ یہ یاد رکھیں کہ صلا اور لا یہ کم ہے نا، دو ہیں، یہ دو علامتیں وہ ہیں جہاں پر اگر میں نے وقف کیا تو ما قبل سے اعادہ ہوگا، آیت کو پیچھے سے پلٹا کر لانا ہوگا۔ اس کے علاوہ جو بھی کوئی علامت ہے، جب وہ علامت آئے گی اور میں اس پر وقف کروں گی تو پھر ما بعد سے یعنی آگے سے ابتدا کی جائے گی، آیت کو پیچھے سے نہیں پلٹایا جائے گا۔ یہ ہے مختصراً، اگر ہم اس اتنے سے پوائنٹ کو یاد رکھ لیں تو ہمیں ان ساری علامتوں کو اگر ترجمہ نہیں بھی معلوم تو فالو کرنا آسان ہوگا۔ ٹھیک ہے، تو یہ ہے رموز اوقاف، وقف کی علامتیں، ان کا بیان جو ہم نے آج پڑھا، اور الحمدللہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی توفیق سے یہ ہمارا تجوید کا لاسٹ ٹاپک تھا۔ تجوید کا علم تو خیر بہت گہرا علم ہے، بہت وسیع علم ہے، اور بہت گہرائیاں ہیں اس کی سیکھنے اور سمجھنے کے لیے، لیکن ہم نے جو ایک فکسڈ، ایک لیمیٹڈ ٹاپکس کے اکارڈنگ ایک ٹارگٹ رکھا تھا، الحمدللہ آج مکمل ہو گیا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس سارے علم کو سیکھنے میں جس نے جو کوششیں کی، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رحمت سے جس نے جو مدد کی، اللہ تعالیٰ سب کے لیے قبول فرمائے۔ جو لوگ کوشش کے باوجود نہیں کر پائے یا کچھ لیکچر مس ہو گئے یا بیچ میں اس کو کنٹینیو نہیں کر سکے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ سب کو آسانیاں عطا فرمائیں کہ سب اس چیز کو مکمل کر سکیں، کیونکہ ہم نے یہ حدیث پڑھی تھی کہ انما الاعمال بالخواتیم، اعمال کا دار و مدار ان کے خاتمے پر ہے۔ موسٹ آف دا ٹائم ہم کسی بھی چیز سے موٹیویٹ ہو کے یا کوئی آیت یا حدیث یا کوئی اچھی بات سن کے ایک اچھا کام شروع کر لیتے ہیں، لیکن اکثر اوقات اسے بیچ میں چھوڑ جاتے ہیں، یا ہم کر نہیں پاتے، یا ہم تھک جاتے ہیں، یا بعض دفعہ ہم پریشان ہو کے چھوڑ جاتے ہیں کہ شاید ہم یہ کر نہیں پائیں گے۔ تو کام بہترین وہ ہے، ہر اچھا کام جو انسان شروع کرے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رحمت سے استقامت کے ساتھ کرے اور اس کو پایا تکمیل تک پہنچائے۔ تو اللہ تعالیٰ سب کی کوششوں کو قبول فرے۔ ماشاءاللہ کچھ لوگوں نے ریگولر بیسس پر کیا بھی اور کوئز بھی سالو کیا، تو اللہ تعالیٰ جو نہیں کر پائے ہیں اللہ ان کو بھی آسانیاں دے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس سب کے بہترین حصے پر ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ہمارے لیے آسانیاں کریں کہ ہم اس کی مزید تفصیلات پڑھ سکیں، اور جو پڑھا ہے اسے بار بار ریوائز کر کے، اپلائی کر کے، ریپیٹ کر کے اس پر عبور حاصل کر سکیں۔ بارک اللہ لی ولکم، سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ اللہم احسن عاقبتنا فی الامور کلہا واجرنا من خزی الدنیا وعذاب الآخرہ، سبحان ربک رب العزت عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین۔ الہی آمین ثم آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔